لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہا ہے قیامت کے دن۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی گزرے، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں جسے چاہے اس کی قسم کھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ معاملہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو بڑھاوا دینا ہے یا پھر کسی چیز کی امپورٹنس یا پھر اس کی ویلیو بڑھانا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قسم اس کی کہ میں نے نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور میں قسم کھاتا ہوں وہ نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ ملامت کرنے والا وہ نفس ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت قتادہ سے بھی یہ حدیث مرفی ہے کہ انہوں نے فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ میں یہ جو لوامہ ہے اس سے مراد گناہ کرنے والا نفس، یعنی گناہ کرنے والی جان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے ساتھ نفس لوامہ کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بالنفس اللوامہ سے مراد ایسا نفس ہے جو خیر اور شر دونوں پر ملامت کرتا، اور اگر تو اس طرح کرتا تو اچھا ہوتا۔ آج ہمارے پاس یہ معمول ہوتا نہیں ہوتا کہ بھئی اگر میں یہ کام ایسا کرا تو اچھا ہوتا تھا، اگر میں نہیں کرا ایسا کرنا تھا تو اچھا ہوتا تھا، نہیں بولتے ہیں اگر ایسا کرتے تو اچھا ہوتا تھا، کرنا تھا ایسا۔ اور پھر قیامت کے دن بھی جو ہے جب ہم اس طریقے کا عمل کریں گے، کہ جب ہم یہ سوچیں گے کہ اگر میں ایسا کرتا تو اچھا ہوتا تھا، اللہ اس بات کی قسم اٹھا رہا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں تمہارے نفس لوامہ کی۔ اللہ اکبر۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے نہیں؟ کیا ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کریں گے؟ انسان کو کیا یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا وہ مرنے والا نہیں ہے، یا پھر مر گیا تو کیا پھر اٹھنے والا نہیں ہے؟ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد اگر ہمارے ہڈیاں کیوں نہ زمین میں بکھر جائیں اللہ جمع کرنے والا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ضرور کریں گے ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ہڈیوں کو جمع کر سکیں، ہڈیوں کو جمع کر سکیں، ہم اس پر قادر ہیں، بلکہ اس کی پور تک ہم اس کو درست کر دیں گے، پور یعنی ذرہ ذرے کو ہم درست کریں گے۔ مثال کے طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کے کھانے کو پاک کر دیا۔ ابن آدم کے کھانے کو، ابن آدم یعنی آدم کی اولاد ہم ہی لوگ ہیں، اور کون؟ ابن آدم کے کھانے کو پاک کر دیا، اور انسان کے لیے اونٹ اور گدھے کی طرح کے پاؤں اور کھر نہیں بنائے۔ انسان کے ہاتھ کو گدھا اور گھوڑے کی طرح پاؤں اور کھر کے ہاتھ بنائے نہیں بنائے، بس وہ اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے، یہی بات، اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے اور ان کے سبب بچ جاتا ہے، اور بقیہ تمام کے تمام حیوانات زمین سے اپنے منہ کے ساتھ چرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کے کھانے کو پاک کر دیا، وہ نوالا اٹھاتا ہے اور اپنے منہ میں ڈالتا ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جن کو نوالا بنا کر منہ میں ڈالنے نہیں آتا، حیوانات ہیں، وہ زمین سے اپنا منہ لگا کر کھاتے ہیں۔ اللہ یاد دلا رہا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ذرے ذرے کو ملا سکتے ہیں۔ اگر تمہارے ہاتھوں کو ہم اونٹ کی طرح دے دیتے، اگر تمہارے ہاتھوں کو اگر ہم گدھے کی طرح بنا دیتے، تجھے انسان بنایا، اگر تجھے گدھا بنا دیتا تو پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حسین، پورے مخلوقات میں سب سے حسین بنایا، پورے مخلوقات میں انسان کو اللہ نے سب سے حسین بنایا۔
اس لیے حضرت حسن فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کے کھانے کو پاک کر دیا، ہمارا کھانا بھی پاک ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتے رہے، وہ جتنے اس کے دن ڈھلتے ہیں وہ نافرمانیوں میں وہ مشغول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بالکل ریالٹی سے ملا ہوا، کیونکہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ گناہ میں ہمیں مزہ آتا ہے اور نیکی سے ہمیں بیزارگی آتی ہے، نیکی سے ہمیں دور بھاگنے کا دل کرتا ہے، گناہ میں جانے کا ہمیں دل کرتا ہے۔ نیکی اگر دیکھو تو انسان بھاگ جاتا ہے، گناہ اگر دیکھے تو انسان دوڑ چلے آتا ہے۔ جیسا کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر کوئی انسان تھیٹر کو گئے، دوست مل کے بولے، آپس میں دوستاں پورے مل کے بولے کہ بھائی چلو تھیٹر جائیں گے، وہ جاتے نہیں جاتے۔ اگر وہی دوستاں مل کے بولو چلو فجر کی نماز کو جائیں گے، آتے ہیں، کیونکہ نیکی میں اللہ نے مزہ رکھا اور وہ مزہ پانے کے لیے ایک عروج تک ہمیں جانا ہے، اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی تمہیں بھٹکا سکتا ہے۔ آج اگر ہم دشمن سے ڈرتے ہیں تو دشمن اگر راستے میں مل جائیں تو ہم اپنا راستہ موڑ لیتے، سمجھ میں آئی بات، اپنا راستہ موڑ لیتے کہ بھائی اس سے کیوں بحث کریں گے، لیکن نفرت اس کے دل میں رہتی ہے نہیں، دشمن کے لیے اپنے دلوں میں نفرت ہے نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب اس سے ہمیں نفرت نہیں بلکہ محبت ہے، نفرت ہے ہمارے دلوں میں؟ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے محبت ہے۔ اسی لیے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آرزو اور امید ہے کہ انسان کہتا ہے میں عمل کروں گا اور پھر توبہ کروں گا، میں عمل کروں گا اور پھر میں توبہ کروں گا۔ یہی تو ہمارا حال ہے، گناہ کرتے رہے توبہ کرتے رہے، گناہ کرتے رہے توبہ کرتے رہے، تم گناہ کرتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ اسی طریقے سے اگر تمہارے ساتھ تمہاری اولاد اس طریقے کا کام کرے کہ ایک غلطی بار بار کرے، یا پھر تمہارے دکانوں میں یا پھر تمہارے پاس کوئی کام کرنے والا ہو، اگر وہ ایک غلطی کو بار بار کرے تو کیا آپ اس کو ایک بار بخشیں گے، 2 بار بخشیں گے، 3 بار بخشیں گے؟ اس کے بعد اس کو دھتکار کر نکال دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان جو ہے جیسا اس کی زندگی بڑھتی ہے وہ نافرمانی میں اپنے آپ کو گزارتا ہے، نافرمانی میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، وہ یہی امید میں ہوتا ہے کہ میں گناہ کروں گا اور پھر بعد میں توبہ کر لوں گا، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے نہیں۔ جو یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا، یہ گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے مذاق کیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، اور جب وہ اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارتے رہتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، اور وہ پھر پوچھتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ قیامت تو بہت دور ہے، ابھی ہم ختم ہونے والے نہیں، ہماری زندگی بہت بڑی ہے۔ آج ہمارے پاس یہ مینٹالٹی ہے نہیں ہے، ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں تو بچہ ہوں، ابھی پوری زندگی باقی ہے، جب انشاءاللہ عبادت کریں گے، ہے نہیں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یوم القیامہ سے مطلب قیامت کا دن بھی ہے، اور اگر اس سے یہ مراد لیا جائے یوم القیامہ سے مراد ہمارا موت کا دن بھی ہے، جو ہمارا آخری دن ہوگا، ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ہماری موت کب آنے والی ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، ہماری موت کب آنے والی ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب اس وقت اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب اس کی آنکھیں، وہ تو یہ کہے گا کہ بھئی موت کب آنا ہے، سمجھ میں یہ بات، قیامت کب آنا ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور جب اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب چاند بے نور ہو جائے گا،
وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنی زندگی کو جو گزارا اس نیت سے کہ بھئی میری زندگی بہت بڑی ہے، زندگی میری بہت بڑی ہے۔ زندہ عبادت کرنے کے لیے آج کل ہماری یہ مینٹالٹی ہے کہ اگر کوئی جاب لگ جائے، زیادہ تر اکثریت اس پر قائم ہے کہ پوری جوانی کمانے میں، دنیاوی کاوشوں میں گزار دیتے ہیں، اور ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، تو جب ہم ریٹائر جیسے ہی لے لیں گے اپنی جاب سے، تو پھر جب جا کر جو ہے ہم اس کو نمازیں پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ہماری مینٹالٹی آج کل کی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بڑھاپے میں ہمیں موت آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے یسألوا ایانا یوم القیامہ، اور وہ سوال بھی کرتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، موت کب آنے والی ہے، وہ تو ابھی بہت دور ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہیں موت نہ آئے گی، قیامت نہ آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جس وقت اس کی نگاہ بند ہو جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اس کی روشنی بھی بند ہو جائے گی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاند اور سورج کو ایک جگہ جمع کر دے گا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ ایک روایت میں موجود ہے، حضرت عطا بن یاسر رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں جمع کیے جائیں گے اور پھر سمندر میں پھینک دیے جائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی آگ میں بدل جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چاند اور سورج جمع ہو جائیں گے اور سمندر میں پھینک دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ ایک بہت بڑی آگ کی شکل میں بن جائے گا۔ اللہ اکبر، آج ہم نے اپنی زندگیوں کو کہاں موڑ دیا، آج ہم نے اپنی زندگیوں کو کون سی چیزوں میں ملوث رکھا، اور یہی تو ہمارا کام ہے، یہی تو ہمارا کام ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم گناہ کر لیں گے، پھر بعد میں ایک نیکی کریں گے، وہ نیکی جو ہے گناہ کو مٹا دے گی۔ گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے، اللہ توبہ کو معاف کرنے والا ہے، ہرگز تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ تمہارا اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ اللہ، آج بھاگنے کی جگہ، مجھے جگہ بتائیں کہ میں آج کہاں بھاگ سکوں۔ دنیا میں رہا تو یہ کہتے رہا یسألوا ایانا یوم القیامہ، ہمیں موت کب آنے والی ہے، لیکن جب موت آ گئی، جب آنکھ بند ہو گئی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، روشنی ختم ہو گئی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب تمام چاند کو سورج کو اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیا، اس کے بعد وہ کہتا ہے یقول الانسان یومئذ الی المفر، تو پھر وہ انسان کہتا ہے کہ اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ جب تک آزاد رہا دنیا میں تو آزاد رہا تو بالکل اپنے آپ کو یہ سمجھتا رہا کہ یہی میری جنت ہے، آج جب قید ہو گیا تو بھاگنے کی جگہ ڈھونڈ رہا۔ اللہ اکبر، یہ قبر کا عذاب بہت شدید ہے، جہنم کا عذاب بہت شدید ہے۔ اسی لیے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، جہنم کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگی۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پوری امت کو بخشوائے گا، لیکن وہ پیغمبر، وہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں، میرے امتیوں، جہنم کا عذاب بہت شدید ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ذکر کر رہا ہے۔ پھر جب وہ انسان بھاگنے کی جگہ ڈھونڈتا رہے گا اور یہ کہے گا یقول الانسان، اور وہ انسان کہے گا این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، اور اس سے کہا جائے گا کلا لا وزر، کوئی جگہ نہیں ہے، اب کہیں تمہیں پناہ نہیں ملنے والی۔ جب تمہیں دنیاوی زندگی دی گئی تھی اس وقت تمہیں پناہ تھی، اس وقت تمہیں راستہ دکھا دیا گیا تھا کہ بھائی دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، یہ تمہیں شرک کا راستہ ہے، یہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، یہ تمہیں دکھا دیا گیا تھا۔ لیکن آج ہم لوگوں نے اور تم لوگ اس وقت کو غافل کر کے آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھے، ایسا بڑھے کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھلا بیٹھے، اور جب بھلا بیٹھے قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں، اس آیت میں نازل فرماتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، اور اتنا بھلا بیٹھا کہ قیامت کے دن وہ کہے گا کہ بھاگنے کا راستہ کہاں ہے۔
اور اس سے کہا جائے گا کلا لا وزر، اب کہیں تمہیں پناہ ملنے والی نہیں، بھاگنے کا راستہ اب کہیں تمہیں نہیں ملنے والا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تیرے پروردگار کے پاس ہی تیرا ٹھکانہ ہے، آج تو پکڑ میں آ گیا، اب اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ہماری پکڑ کا یہ عالم ہے کہ آج بچے پتنگ اڑاتے ہیں، اڑاتے نہیں اڑاتے، وہ جتنا اس کو ڈھیل چھوڑتے ہیں وہ اتنا اوپر جاتی۔ اللہ بھی ہمیں یہ دنیا میں ڈھیل دے رہا ہے، اڑو کتنا اڑنا ہے ہوا میں، اور ہم اڑ رہے ہیں ہواؤں میں، گناہوں کی ہواؤں میں ہم اڑ رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ پکڑے گا تو انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا الی ربک یومئذ المستقر، اب کہیں نہیں بھاگ سکتا ہے، تیرے رب کے پاس تجھے رہنا ہے، یہی تیری انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد انسان ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سب کام یاد آ جائیں گے، جو اس نے نیکی کے کام کیا اور برے اعمال کیے سب یاد آ جائیں گے۔ قیامت کا ذکر اللہ فرماتا ہے ینبأ الانسان، ہم اس کو یاد کرا دیں گے اور ہم اس سے آگاہ کریں گے کہ تو جو چھوڑ کر آیا اور تو جو لے کر آیا وہ کیا ہے۔ چھوڑ کر آیا وہ تو دنیا ہے، جو لے کر آیا وہ دین ہے، دین تو تیرے پاس نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں نے صرف دنیا کی خواہشوں میں اپنی زندگی گزار دی، تو دنیا ہی رہے گی، دین کہاں رہے گی؟ اور وہ دنیا تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اب قیامت میں جائیں گے تو بالکل خالی ہاتھ جائیں گے، اور اس کے ساتھ گناہ لے کر جائیں گے، خالی ہاتھ بھی نہیں جائیں گے، گناہ لے کر جائیں گے۔ آج ہمارے لوگوں نے، یہ بڑی ایمانداری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے لوگوں نے اس طریقے کا ماحول بنا دیا کہ اگر ہم یہ عمل کر لیں گے تو ہمارے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ عمل کر لیں گے تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا۔ یہ سب بات کی اپنی جزوی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب نے فرمایا، اور اللہ بھی خود فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے۔ آج ہماری نماز کیا ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے؟ روک رہی ہے؟ ہرگز نہیں روک رہی۔ یہاں نماز پڑھتا ہے اور پھر باہر جا کر خود امام کی برائی کرتا ہے، بعد میں سب کی برائی۔ اللہ کا وعدہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تمہیں بے حیائی سے اور برے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ ہمیں کہاں نماز روک رہی ہے؟ اس آیت کے اگر ضمن میں اگر ہمیں دیکھیں، اس آیت کے نیچے آ کر اگر ہم دیکھیں اس کے سائے میں، تو ہمیں معلوم ہوگا ہماری نمازیں اس قابل نہیں کہ ہم برائی سے رک سکیں، ہم بے حیائی سے رک سکیں، ہماری نمازیں اس قابل نہیں۔ اور جب اگر ہم اس حالت میں چلے جائیں گے اور یہ انتظار کرتے رہیں گے کہ موت کب آئے گی، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب اس کی آنکھیں بند ہو جائے گی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ